بحرین اور اسی طرح سے سیریا جہاں جہاں مومنین مجاہدین باطل کے خلاف سفارہ ہیں ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عزیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وصوابغ نعمہ اومن بہ اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافر ناصرا جلت عظمتہ۔ والصلاة والسلام علی من جعلہ بشیرا ونذیرا وسراجا ومنیرا الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بالقاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العارضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ پکاریے اس کو انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے اور ظلم ختم ہونے والا ہے اور خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اس کی نصرت کر سکیں۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات شناخت زمان اویئرنیس آف دا ٹائم یہ سبجیکٹ ہے ہمارا اور یہ 5ویں کڑی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دین کو جیسے دین ہے ویسے ہی سمجھیں، دین کو اپنی باتوں میں ملائیں نہیں بلکہ دین کی باتوں میں ہم مل جائیں۔ مشکل کام یہی ہے کہ ہم دین کو اپنے خیالات میں ڈھالنا چاہتے ہیں، دین یہ نہیں چاہتا، دین چاہتا ہے کہ ہم دین کے خیالات میں ڈھل جائیں۔ یہ ذرا سا چیلنجنگ ہے اور ریسائٹر کے لیے بھی، سامعین کے لیے، ہم سب کے لیے۔ میرا جو سب سے بڑا فریضہ ہے جو ممبر پہ جانے والے کا یہ کہ دین کو
جیسے دین بتا رہا ہے بیان کریں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ نہ ہماری لفاظی کام آئے گی، نہ ہمارے کوئی اور الفاظ کام آئیں گے، جو کام آئیں گے دین جیسے وسیلے سے بیان۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 122ویں آیت ہے، اور میں پہلے ہی روز سے خواہش کر رہا ہوں اپنے نفس سے، آپ تمام سے، روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کا حکم سرکار نے دیا ہے۔ اگر غفلت سے بچنا ہے، ہم جو ہیٹ لیس ہیں، غفلت کی دنیا میں بسے ہوئے ہیں، یہ غفلت اس طرح سے ہے کہ کسی چیز کا وجود ہے اور اس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ روشنی کا سوئچ ہم نے آف کر لیا ہے۔ اگر یہاں پر لائٹ ہی پوری بند کر لیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لائٹ نے آپس میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مومن ہو تو حیات ہے۔ اب من کھانا میتا مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ یہ کس چیز سے زندہ کیا؟ ایمان کے ذریعے سے۔ قرآن کی اور ایک آیت ہے سورہ انفال جو ہے 8واں سورہ ہے، اور اس کی 24ویں آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر خدا جو فوکس کر رہا ہے ان کو جو کمیٹڈ لوگ ہیں، جو ان کمیٹڈ ہے ان سے گفتگو نہیں ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مومنین ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جب کبھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسی طرح سے جس طرح سے حج میں کہہ رہے ہیں ہیئر آئی ایم، اور یہاں پر بھی کہنا کہ یس آئی ایم ریڈی، آئی ایم لسننگ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، جواب دو اللہ کا، ورسول اذا دعاکم، جب وہ کال کریں، جب وہ بلائیں ان کے کال کا جواب دو۔ کہے کے لیے لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تو معلوم ہوا جب لبیک کہتے ہیں ہمیں حیات ہے۔ اگر ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین؟ اس لیے کہ امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر، یہ جو حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر، آیا امام اپنی ذات کی مدد چاہتے ہیں؟ امام ہے کون جو مان رہے ہیں؟ آیا یہ آواز صرف کربلا کی حد تک محدود ہے، یا یہ آواز قیامت تک ہے؟ اور یہ امام کی دعوت دین ہے۔ اسی لیے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، امام حسین خود دین ہے، تو انصار دین یعنی امام کی نصرت کرنے والوں کو ہمارا سلام۔ تو جب امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر، یہ امام نہیں کال کر رہے ہیں، دین کال کر رہا ہے، توحید کال کر رہا ہے۔ نبوتیں، عدالتیں اور رسالتیں، امامتیں، قیامت، نماز، روزہ، یہ آواز سب کی ہے کہ آواز جواب دو۔ اگر جواب دو گے تو تمہیں حیات ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ اور تم لبیک نہیں کہو گے تو تمہیں زندگی ملنے والی نہیں۔ چنانچہ دیکھ کر 59 کنٹریز ہیں، کہیں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک ہی کنٹری ہے جو لبیک کر رہا ہے کمزور، لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اس لیے اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ جب جھک گیا ہے ایک کے سامنے تو اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت میں ہم پالیں تو ہماری زندگی بہت جلدی بدل سکتی ہے۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ خدا جب حکم دے رہا ہے تو اپنی ملاوٹ میں نہ سنیں، بلکہ خدا کے حکم کو منعن، جیسے خدا چاہتا ہے ویسے سنیں، جیسے پیغمبر چاہتے ہیں ویسے سنیں، جیسے امام چاہتے ہیں ویسے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہارے پاس حیات نہیں ہے۔ اب آئیے اس کو ایکسپینڈ جتنا کرنا چاہے کر سکتا ہے انسان۔ میں کل کی مجلس میں جس طرف توجہ دلا رہا تھا، آج کی دنیا میں مورل بینکرپسی کی وجہ یہی ہے کہ انسان مادیات میں اتنا ملوث ہو چکا ہے، اب اس کو معنویات، اسپرچل ورڈ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسیکیور ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اسکول کے اندر بچے محفوظ اپنے آپ کو نہیں کر رہے ہیں۔ جب مدرسے سیکیور نہیں ہیں اور امریکہ کے اندر نہیں ہے تو دوسرے مقامات پر کیا سیکیورٹی ملے گی؟ اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسری جگہ فساد کروا دیں گے یا کر لیں گے تو ہم محفوظ رکھیں گے، ہو جائیں گے۔
حدیث کہتی ہے کہ من حفر بئرا لأخی فقد وقع فیہ، اگر آپ نے گڈھا کسی کے لیے کھودا آپ خود پہلے گرنے والے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ سسٹم ہی دنیا نے اس طرح خود دنیا خدا نے ایسا بنایا. تو میں آج کی مجلس کو ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جو ٹوڈیز پوائنٹ بھی ہے اور ہم سب کا ہے مسئلہ، اور اس مسئلے کو اگر ہم ذرا سا سمجھ پائیں اور سمجھا پائیں تو ہمارے لیے معراج ہے. سب مل کے سوال پڑھی ہمارے ہاں جو ٹینشنز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں سارے انسانیت میں، ہر ایک آدمی نگران ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے اور کوئی ہیپی نہیں ہے. وی ٹرائی آور سیلف ٹو فورس آور سیلف ٹو اسمائل، بہت کوشش کر رہا ہے مسکرانے کی، لیکن اندر سے ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مسکرانے کے حالات ختم ہو چکے ہیں. کیوں اس سال اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، یہ بہت بڑی بحث ہے، مگر آج جس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں میں، لا اور لا کا انفورسمنٹ. لا بہت ضروری ہے، قانون بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قانون بغیر سوشل بینگ آگے نہیں بڑھتا. اس لیے کہ انسان سوشل بینگ ہے، اجتماعی یہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس کو مدنی اتباع کہتے ہیں ہمارے فلسفی میں. یعنی سوشل امپاسبل ہے کہ انسان بنے، انسان اکیلا رہے ناممکن ہے. قرآن مجید نے بعض وقت جانوروں کی مثالیں دی ہیں، حتیٰ مکھیوں کی مثال دی ہے اس انسان کو سمجھانے کے لیے. اب یہ کون انسان ہے؟ یہ انسان اشرف مخلوقات ہے. اس کو مکھی کا کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ اس کو کوے کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ اس کو کبوتر کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ اس کو بکری کے جال کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ انسان تو کسی اور کی مثال لینا چاہیے تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کے لیے بہترین تمہاری حیات ہے. ہی از اے مینٹور فار یو. ہم لوگ بجائے اس کہ سرکار سے حاصل کریں، ہم کو کہاں پہنچا دیا خدا نے. اچھا تم نہیں سنتے ان کی تو میں سنو اس کی. دیکھیے سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے. سورہ نحل یہ نبی دا بی. آپ لوگ یہاں سے جائیے کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے لیپ ٹاپ میں، یا ہے کہ اب آج کل تو ہاتھ میں آ گیا ہے شیطان. تو ہمارے بچپنے میں ہماری والدہ کہا کرتی تھی، وہ نہیں معلوم کہاں سے حدیث سنا تھا، ایک زمانہ آئے گا ٹھیکری ٹھیکری باجا ہوگا. آپ نے سنا ہے ایمان ٹھیکری زمانہ آئے گا امام زمانہ سے ظہور سے پہلے ٹھیکری ٹھیکری باجا ہوگا. یہ ٹھیکری کیا ہے؟ یہ جو پاٹ جب ٹوٹ جاتی ہے اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیکری ہے. اس ٹھیکری میں باجا کیسے بھی ہے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا. آج ہر ایک کے ہاتھ میں MP3 ہے اور کان میں لگا ہے. فی آذانہم وقر، کچھ نہیں سننا چاہتا وہ اپنی دنیا میں. صلوات پڑھیے صلی علی محمد آل محمد. He wants to get out of the problem. وہ پرابلم سے get out نہیں ہو سکتا، اس کو رہنا. سورہ نحل میں مکھی کی جو مثال دی ہے، شہد کی مکھی کی، کیوں دی گئی ہے؟ اس میں ایک خوبصورت چیز ہے. شہد کی مکھی کی ایک کوئین ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ. اور کوئین جو ہے آج کے دن، مثلا آج کا دن وہ حکم دیتی ہے کہ جو نیکٹر لانا ہے تمہیں، یہ مخصوص ڈسکرپشن ہے. یہ نیکٹر ہے آج کا، تم جو لائیں گے مکھے سے وہاں جا کر کے پھولوں سے جو رس چوسنا ہے تو ہر ایک پھول کا نہیں ہے. آج کے دن ایک مخصوص پھول ہے، مخصوص نیکٹر، اسے لانا ہے. اور نہ صرف یہ حکم دیا جاتا ہے بلکہ جہاں پر شہد کا جھتہ ہوتا ہے وہاں پر 2 گارڈز ٹھہرے رہتے ہیں. جو لاتے ہیں نیکٹر وہ 2 گارڈ سنتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا آیا اس نے سنا ہے یا اپنی مانی ہے. توجہ بتا لے وہ دیکھیے. اب یہ آپ ریسرچ کیجیے، یہ باتیں آپ کو ملیں گی. آج بھی ریسرچ نے ثابت کیا ہے. 2 گارڈز ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ سنتے ہیں کہ دیکھا کہ برابر لائن ہے. اگر نہیں لائے تو فوراً جو جس نے لا کو اب نہیں کیا ہے فوراً اس کو محاکمہ ہوتا ہے، کورٹ پہ لے جاتے ہیں. وہیں پر کورٹ میں ہے، جج حکم دیتا ہے کہ اس کا جینے کا حق نہیں ہے، اس کو مار دینا چاہیے. یعنی جو قانون جو بتایا گیا ہے نیچر کا، اس سے ہٹ جائے تو اس کے لیے سوائے موت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو یہاں پر مکھیوں کی مثال دے کر کے ذات پروردگار انسان کو یہ بتا رہا ہے تمہارے پاس لا ہونا ضروری ہے، لیکن لا کے ساتھ انفورسمنٹ آف دی لا ہونا ضروری ہے. انفورسمنٹ آف لا کے لیے خود لا اوبیڈنس
میننگ نہ ہو تو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں، آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے دیکھیں، اس مثال کو سامنے رکھیے. مثلا قانون ہے دنیا میں، مثال دیتا ہوں میں، انڈیا پاکستان میں ایک قانون ہے بچہ مزدور، چائلڈ لیبر. ایک چھوٹی سی مثال ہے، قانون بہت خوبصورت ہے. اس چائلڈ لیبر قانون کے باوجود بھی انڈیا میں ملینز آف چلڈرن کام کر رہے ہیں جن کو اسکول نصیب ہی نہیں ہوتا، اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہے. تو قانون اچھا ہے، کہاں پرابلم ہے؟ انفورسمنٹ میں ہے. انفورسمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود انفورس نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. اسی لیے سرکار کو حکم دیا. دیکھیے اب قرآن کی مثال ہے، میں سامنے رکھیے. نہیں معلوم، ایک قسم کی غذا تھی، لہسن جیسی چیز تھی. اس میں مفسرین نے بہت سے نام دیے، مجھے اس میں جانا نہیں. سم تھنگ جس کے کھانے کے بعد منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے. سرکار نے کنزیوم کیا، کھایا تھا. تو ایک اہلیہ کے پاس گئی تو اس نے کہا یو آر اسمیلنگ. تو سرکار نے کہا چلیے ہم تو ایک ہی کیوں ہیں نا، ہمارے پاس ایک بیوی کے علاوہ دوسری ہی نہیں، ایک ہی سے پریشان ہے. تو سرکار نے کہا کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، تم نے کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں دوسری کے پاس جاؤں. دوسری کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے سے پلان کیا تھا، انہوں نے بھی کہا یو آر اسمیلنگ. تو سرکار نے کہا بھی انسان کو یہ غذا سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں انا احرم لی، میں اس چیز کو حرام کر رہا ہوں. اب دیکھیے قرآن کا تیور دیکھیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، جس چیز کو میں نے حلال قرار دیا ہے اس کو تو حرام کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو ازواج کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے؟ ہنی آئی لو یو سو مچ، یو آر سو ہینڈسم، تمہاری بیئرڈ مجھے اچھی نہیں نظر آتی. زوجہ محترمہ کی قربتاً الی زوجہ محترمہ. جی اس لیے کہ I love her, I have to care about her. یہاں پر سرکار کے لیے مثال دی جا رہی ہے. کیا سرکار نہیں جانتے تھے یہ چیز؟ بعض وقت اسٹوڈنٹس میں ایک اسمارٹ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، ٹیچر کی طبیعت سے واقف ہوتے ہوئے اپنے اوپر بہت سی چیزیں لیتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کو میسج دینے کے لیے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. سرکار نے اس طرح تقلید کے مالک ہیں، وہ برائی کر ہی نہیں سکتی. اس طرح کا ناممکن ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف چلے جائیں. لیکن خدا مثال دینا چاہ رہا ہے کہ نبی جو ہے قانون کو بنانے کا بھی حق نہیں رکھتا، قانون کو امینڈ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. یہ قانون ہے ہمارے پاس. اور حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. جو رسول دے دے اللہ ہے کمانڈ. تو دیٹ مینس سو پیور کہ جو رسول اللہ سے ملے سب لے لو، جو اس سے وہ کہہ دے نہ کرو ان کو رک جانا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو انفورسمنٹ کا پرابلم ہے دنیا میں. کیوں پرابلم ہے؟ ہم لوگ امریکہ میں بہت جلدی گھبرائیے نہیں. جب امریکہ کا بعض لوگ ایک دم مولانا ہم کو روٹی پانی کا مسئلہ جینے دیجیے، یہاں پہ مولوی جا جاتا ہے پریشان کرتا ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رزق امریکہ میں امریکہ دے رہا ہے، شرک ہے. میں آپ کو کوشش کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے، جہاں بھی چلے جائیں. رازق ذات پروردگار ہے. میں جہاں بھی رہوں میرا رزق ملنے والا ہے. میں گھر سے جب نکلتا ہوں 2 مہینے 8 دن کے لیے سفر کے لیے، 2 رکعت نماز زیارت ہمارے ساتھ. پروردگار میرے ہونے یا نہ ہونے سے ان بچوں کے رزق میں کمی زیادتی ہونے والی نہیں ہے. بس یہ بچے سمجھ جائیں کہ رزق دینے والا تو ہے. حقیقت یہی ہے. ہم یہ ڈرتے ہیں کہ رزق کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ چلے جائے. تو کوشش یہ کریں جو باتیں میں برس کروں، میں کسی کو برا نہیں کہتا مگر حقائق جو ہیں وہ سامنے ہیں. انفورسمنٹ آف دی لا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
माली देख रहा है, उसका मालिक कानून तो बोलता है, कानून पे अमल नहीं करता। मालिक देख रहा है, उसके सिटी का जो चीफ है वो कानून तो बोलता है, कानून पे अमल नहीं करता। वो चीफ ये देख रहा है, चीफ मिनिस्टर है जो बोलता है मगर वो अमल नहीं करता। चीफ मिनिस्टर देखता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, बोल रहा है, उस पर अमल नहीं कर रहा है। तो यहां पर जाकर के जब पुलिसमैन हो गया अमेरिका सारी दुनिया का, जब ये नहीं सुनता तो जो तालिब हूं भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के स्पेस में एक परंदा भी फिर पर नहीं मार सकता, जो भी दान दाखिल होना हो तो उसकी इजाजत लेके आना चाहिए। जब आपकी स्पेस की इतना एहतराम है तो दूसरे का स्पेस इतना फ्री है कि जहां चाहे जाए, जिस खलीफ के चाहे दरवाजे पे चले जाएं और जिसको चाहे बमबारी करें, जिसको चाहे, नो अकाउंटेबिलिटी। जब ये हो गया तो नीचे वाले भी बोले कि ये ऊपर तक खराबी आई। इसीलिए ज़ाते परवरदिगार ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इसीलिए रहबरियत तुम्हारे हाथ में नहीं दे रहा हूं, मेरे हाथ में। सलवात अगर शौहर ही बात नहीं सुनता है अल्लाह की तो बच्चे कहां सुनेंगे भाई। कल मैंने बताया तो बच्चों को अब दोष ना दीजिए, मौला का कौल कल मैंने सुनाया था। अगर मैं मेरे ज़ाते परवरदिगार के दिल में मन असलह बैन मा बैनही व बैन अल्लाह असलह अल्लाह, जो मेरे और अल्लाह के दरमियान मैं ठीक कर लूं तो खुदा मेरे और पब्लिक के दरमियान ठीक करेगा। तो मेरा बेटा नहीं सुनता, जवाब आप अल्लाह की नहीं सुनते। मेरा शौहर नहीं सुनता इसलिए कि आप अल्लाह की नहीं सुनते। मेरी बीवी नहीं सुनती इसलिए कि आप अल्लाह की नहीं सुनते। तो जब आप अल्लाह की सुनने लगिए, सब सुनने लगे। मौला कायनात मालिक अश्तर को ब्यूटीफुल लेटर है। आप लोग इस चीज को मैं इंशाल्लाह आखिरी 2 मजलिसों में गाइडलाइन पेश करने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या करना है, व्हाट इज अवर ड्रीम। मौलाना आप लोगों ने कहा DRD रख ली, आपने कहा नमाज रखूं, शब की नमाज, जो मौलवी आता है तज़किर नफ्स, ठीक है, हासिल कर लिया। इसके बाद ऊपर क्या है इंशाल्लाह 2 मजलिसों में लास्ट 2 ऊपर स्टेप बताऊंगा। अब नहीं मालूम मैं भी अमल करूं या नहीं करूं, अलग बात है। सलवात पढ़िए वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन, हमारा काम है। वो खूबसूरत है हाउ टू गॉड। 1400 साल पहले 2004 या 5 मैं इत्तेफाक से स्विस जब गए थे हम जिनेवा, तो इत्तेफाक से जिनेवा में हमारा मोमिन लड़का काम करता है। उसने पहचान लिया, उसने सलाम अलैकुम हुई, उसने कहा मौलाना आपको एक चीज़ देता हूँ याद रख लीजिए, उसको सुना भी सकते हैं आप। 2005 के गैजेट में ये चीज़ है, UNO की गैजेट में क्या है कि उन्होंने तलाश किया क्या आया इस्लाम में हाउ टू डू गवर्नरशिप, किस तरह से हुकूमत करना। किसी ने कहा उनको कोई नहीं मिला सिवा मौला अली के। मौला अली के इस 53rd लेटर जो मालिक अश्तर में, उससे 6 पॉइंट लिए, लेकर के गैजेट में डाले। अगर अरब्स उनके लीडर को जो 1400 साल पहले आकर गया था अगर सुन ले तो उनकी किस्मत बदल सकती है, गैजेट में मौजूद है। दूसरा साल ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक कुछ कहा है इस्लाम ने या नहीं, तो किसी किताब में ली मौला इमाम सज्जाद के अली, वो अली इब्न अबी तालिब या अली इब्न हुसैन। एक आफ्ताब बस आफ्ताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। सबा पढ़ी एक आफ्ताब बस आफ्ताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। वो अली इब्न अबी तालिब या अली इब्न हुसैन। रिसालतुल हुकूक, रिसालतुल हुकूक में क्या है? बुक ऑफ राइट्स। बच्चे को जवान बच्चे देखें ऑनलाइन मौजूद हैं। मेरे ज़बान का क्या हक है, मेरे आँख का क्या हक है, मेरे गाल का क्या हक है, मेरे हाथों का क्या हक है, मेरे पेट का क्या हक है, मेरे पैरों का क्या हक है, मेरे हाथों का क्या वजूद। उसके बाद मौज़िन का क्या हक है, मौलवी का क्या हक है, अमीर का क्या हक है, मौला ने डिटेल बताया। फिर उसके बाद 2006 के गैजेट में इन्होंने ये डाला है ह्यूमन राइट से मुताल्लिक, ये मौला इमाम सज्जाद की रिसालतुल हुकूक पेश की है। कहाँ पर प्रॉब्लम है हमारा? प्रॉब्लम है कानून खूबसूरत बन गए हैं,
UN کی جیسے UN کے قانون آپ لوگوں نے پڑھے نہیں معلوم، میں نے چارٹرز کو بہت مزیدار ہیں، یقین کر لیجئے کبھی کبھی میں بولتا ہوں یہ جملے بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا، ایسے معلوم ہوتا ہے قرآن اور نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے لکھے گئے، اتنے خوبصورت ہے۔ کہاں کمی ہے اس کمی کو دیکھو، کون بتا رہا ہے؟ مولا بتاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ مجھ میں اور معاویہ میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ لولا التقى لكنت ادهى الناس، اگر تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ چالاک کوئی نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ایف تقوی یعنی کمٹمنٹ ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ اگر نکال دیا جاتا تو میں تو بہت اسمارٹ تھا، اس سے زیادہ کہیں کام کر سکتا تھا، لیکن میرے سامنے اللہ ہے تو مائنس اللہ ہے۔ تو قانون 111 آرٹیکلز ہیں UN کی، شاید بڑے کم ہیں یاد میں جب دیکھا ہوں، بہت ہی خوبصورت آرٹیکلز ہیں ہیومن رائٹس کے، لیکن اس میں کیا ہے؟ کہاں پرابلم ہے؟ انفورسمنٹ کا پرابلم ہے۔ انفورسمنٹ کا کیوں پرابلم ہے؟ آپ نے ویٹو پاور رکھا ہے، آپ نے پرماننٹ ممبرشپ پر کی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے خدا نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم، آپ کو حق ہی نہیں، نہ قانون بنانے کا حق ہے نہ قانون کو توڑنے کا حق ہے، امینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب امینڈ نہیں کر سکتے آپ کہاں سے آ گئے؟ تو ہمارا پرابلم ری انفورسمنٹ یا کہ انفورسمنٹ آف دی لا کا جو پرابلم ہے، وہ جو لا بنا رہے ہیں خوبصورت بنا رہے ہیں اس میں مائنس اللہ ہے، اگر مائنس اللہ ہو گیا تو سب مائنس ہے۔ اسی لیے مولا امام حسین نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَا مَلَّذِي وَجَدَكَ مَا فَقَدَا، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا ہے، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے۔ انہیں مائنس اللہ کے معنی سب کچھ مائنس ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں، ہماری زندگی کو اگر خوشگوار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے فیملیز کو، ہمارے بیوی بچوں کو اگر زندگی کو زندگی دینا چاہتے ہیں، زندگی میں پلس اللہ کر لیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہر چیز پلس ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضرورت پہ ہے، یوزنگ اسلام ایز اے میٹر آف کنوینئنس۔ نماز میں مولانا بہت مزہ آتا ہے، خمس یہ مولویوں کی چکر ہے، یہاں ٹیکس دیتے ہیں، وی آر ان امریکہ، دیٹس ناٹ انف۔ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ٹیکس، تو ہم نے کیا کیا قانون کو؟ وی یوز اسلام جہاں جہاں پر مزہ آیا۔ میں نے کہیں پر مثال دی تھی، اچھی مثال ہے، یاد رکھ لیجیے۔ آج کل ایک فیشن ہو گیا گھروں میں بھی، میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ ٹیبل کیوں یہ سب بچھاؤ دسترخوان کرنا، ایک ٹیبل میں ذرا اچھا لگتا ہے، سب لوگ لیتے ہیں اپنا، سو اس کا نام ہے بوفے۔ ٹھیک، اب وہاں پر گئے، گھر میں سیلڈ ویلڈ کھاتے ہی رہتے ہیں، آج تو دعوت ہے، آج تو بوٹی تو نہ ہوئی، تو وہ لیا جو پسند آیا۔ ہم نے بھی دین کو بنایا ہے بوفے، جو پسند آتا ہے وہ لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ پیکیج ہے، ادھر ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، we believe in something, we disbelieve in something۔ خدا کہتا ہے نہ، believe in totality, not in partial۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج کا سب سے بڑا پرابلم ساری انسانیت پہ جو ہو رہا ہے، سارے دنیا میں جو ہو رہا ہے، قانون کو بنانے والوں نے قانون بہت اچھا بنایا لیکن ری انفورسمنٹ اس کا نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے ذات پروردگار نے کیا کیا؟ انی اخاف اللہ، تو بچوں یاد ہو گیا ماشاءاللہ، یہاں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انی، حالانکہ قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ ہر جگہ، بہت سی جگہ ہم ہیں، لیکن خلافت میں آ کر کے خدا نے ہم استعمال نہیں کیا۔ انی کا احتیاط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہم میں اپنا ہم ملا دے، کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلافت کا مسئلہ ہے، پہلے ہی دن پہلی اینٹ رکھ رہا ہوں، کہیں اپنی اینٹ رکھنے نہ لگے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم بناؤ گے تو پارشل بناؤ گے، امریکن رہے گا تو امریکن رہے گا، دوسرا بناؤ گے تو انڈین رہے گا تو انڈیا پاکستان کے پاس، میں جو بناؤں گا تو وہ یونیورسل رہے گا۔
تو چونکہ میں یونیورسل ہوں میرا نمائندہ بھی یونیورسل رہے گا. مجھے جب رب العالمین کہہ رہے ہو میں جس کو بھیجوں گا وہ رحمت للعالمین ہوگا اور جس کو یہ بنائے گا وہ مولائے کائنات ہوگا. جی ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. جی حقیقت میں نہیں. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں. ساری دنیا میں فوکس مسلمان ہیں, مسلمانوں میں فوکس آپ ہیں. کیوں بھی ٹارگیٹڈ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں, خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے, ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. حقیقت میں آج پاکستان میں مجلس میں جانا, میں جب جاتا ہوں, جب بھی ہر سال پاکستان میں بیوی بچوں کو باقاعدہ وصیت کر کے جاتا ہوں, آنے کی کوئی امید نہیں اور جا رہا ہوں اس نیت سے کہ شہادت ملے. مقتل میں جانا ضروری ہے اور میں نے مجالس میں کہا ہے آج مجلس میں شریک ہونا پاکستان میں جیسے مقتل میں جانا ہے, لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ جلوس میں ہر سال اضافہ ہی ہوا, کمی نہیں. جتنے بم پھٹے اتنا ہی لوگ مومنین آئے, اس لیے کہ اگر آئیڈیالوجی بم اور تلوار سے کٹ جاتی. ایک جملہ بعد میں بات آئی میرے ساتھ رہی بہت اچھی طرح سے. میں کہتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے ہمیں ختم کرنا, میں دیتا ہوں آپ کو بیٹا, میں بتاتا ہوں. اگر شیعوں کو ختم کرنا چاہتا I will give you. کیسے بھائی؟ Bring the better ideology than ours. ہم سے بہتر فکر لا تو ہم مر جائیں گے. 1400 سال گزر گئے, بہتر فکر از اہل بیت کوئی لا نہیں سکا. تو بنی امیہ چلے گئے, بنی عباس چلے گئے, تو آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ 4 کو مارنے سے ہم مر جائیں گے؟ ہم 4 لاکھ بھی مریں گے تو 4,000 لاکھ ذات پروردگار پیدا کرے گا. قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم جعلنا لولیہ سلطانا, نہ صرف پیدا کرے گا جو قتل مقتول ہوگا اس کو سلطان بنائے گا. صلوات پڑھیے یہ مطلق نہیں کہہ رہا میں, حقائق قرآن کی باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں, خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے, ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر, بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے چلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والا انتظار کرتے ہیں ہم ذرا بحال رہیے انشاءاللہ. کہیں ایسا کہنا کہیں گے بات نہیں پڑی تو نعرہ ہی نہیں لگیں گے. صلوات پڑھیے ذکر مرتضیٰ چھیڑا, کیا برا کیا میں نے, آپ اس طرح پہلو کس لیے بدل آپ اس طرح پہلو کس لیے بدل. کوئی تکلیف نہیں ہوتی. خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ہم لوگ, میں آئی لینڈ ان ٹورنٹو, مجھے ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں آتا تھا. انٹرپریٹر تھا جو میرے ویزے کے سلسلے میں بات کرنے والی کا عورت بات کر رہی تھی. مجھے میں آپ کو سامنے بلنڈ کہہ رہا ہوں پر بیٹھے. میں نے کہا کہ اگر مجھے یہاں سروائیو کرنا ہے, جوان بچوں پہ کام کرنا ہے, تو I need to learn this language. ابھی بھی نہیں آتی, کم سے کم کمیونیکیشن تھوڑا سا کر لیتے. آپ بھی اسی طرح سے ہیں, ہر مرتبہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ لوگ بینک میں رہے اپگریڈ کرنا ہے, کمپیوٹر میں رہے اپگریڈ کرنا ہے, ہر چیز میں اپگریڈ کرنا ہے. دین اتنا سستا ہے کہ کوئی اپگریڈ ہی نہیں. یہ کیوں؟ انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ 5 الفاظ قرآن کے سیکھیے. قرآن میں کتنے ہیں بھائی؟ ٹوٹل 20,000 لفظ ہیں.
مولانا 20,000. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, آپ کو بریک دوں گا جی. 50% بریک اگر ابھی دیکھیے ہوا تھا نا بھائی باکسنگ ڈے, کوئی گیا نہ گیا عورتیں تو ضرور جاتی جی, اس کو کچھ تو ملے گا. مولا نے فرمایا کہ بازار کو ضرورت پہ جاؤ, بازار میں جا کے ضرورت پیدا مت کرو. سوال پڑھیے محمد علیہ 20,000 سے گھبرائیے نہیں, آپ کو بریک دیتا ہوں. بریک کتنا چاہیے؟ 50%. نہیں اور زیادہ نہیں. 7,000 الفاظ قرآن کی یاد کر لیں تو آپ کا پورا قرآن بس سب ریپیٹیشن ہے. 7,000 ورڈ. اگر 5 ورڈز ایوری ڈے کر لیں, چند سالوں میں آپ کا پورا قرآن آئے گا. جب قرآن آ جائے گا تب پتا چلے گا کہ ممبر میں بیٹھا کون ہے. اس لیے کہ جہالت پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے. اسی لیے مولانا نے کہا سلونی علم حاصل کرو تب آگے سمجھ میں آئے گا, ورنہ تو ان کے پاس ایسے بھی تھے جو اونٹ اور سلوات پڑھیے محمد والا 7,000 میں بھی آپ کو بریک دوں گا. میری اردو سمجھ رہے کہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ثقافتی اردو کوئی جانتا ہے تو 3,000 الفاظ سے واقف ہے. اردو جو بنی ہے 4 زبانوں سے بنی ہے, عربی, فارسی اور سنسکرت اور ہندی, تو زیادہ تر عربی الفاظ ہیں. تو اگر آپ ثقافتی اردو جانتے ہیں, ثقافتی اردو کے نام سے یہ بات یاد آ گئی. سارے گزشتہ 40 کے بعد میں دبئی میں تھا تو مجلس کے دوران دیکھا ایک گورا لڑکا بیٹھا ہوا, چہرے سے میں پہچان لیا کہ یہ اپنے والوں میں سے نہیں ہے. میں نے کہا شاید مسلمان ہو, اس لیے کہ مسائل میں رو رہا تھا. مجلس کے بعد آ کے مجھ سے ملا, اور my name is Brian, I am doing anthropology, اور I was in لکھنؤ. میں لکھنؤ میں 2 سال رہا. I know literal اردو, ثقافتی اردو سے واقف ہوں. مرثیے جو پڑھے جاتے ہیں آپ کے پاس اس کو پورا سمجھتا ہوں 2 سال میں. کون؟ ایک امریکہ کا لڑکا. میں کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہہ رہا کہ میں یہ کام کیا 2 سال میں, اور اب میں لکھنؤ جب گیا, میں بھی لکھنؤ سے آ رہا ہوں, لکھنؤ کے بعد بامبے سے یہاں آیا. لکھنؤ میں ہندی میں لکھ کر کے مرثیے پڑھ رہے ہیں. امریکہ کا لڑکا جا کر کے اردو سیکھتا ہے, اور اردو ثقافتی اردو مرثیے کی اردو سمجھتا ہے. تو دشمن آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کون, آپ کو خود پتا نہیں کہ آپ کون ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارا, اور نہیں چاہتے, ابھی تک بیدار بھی نہیں ہونا, آنکھ بھی رگڑنا نہیں چاہتے کہ ارے بھائی کہاں چلے گی دنیا, ہم کو کہاں رہنا چاہیے. یہ میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا my goal is to do PhD in صحیفہ کاملہ. شاید ہم لوگوں سے اگر صحیفہ کاملہ میں کتنی دعائیں پوچھے تو شاید بھاگ لیں جا کے, اکثروں میں سے پتا بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ مجلس میں کوئی ایسی گولی مل جائے کہ جہاں سے سیدھے جنت میں چلے. صلوات پڑھیے تو پرابلم ہمارا کہاں ہے؟ ری انفورسمنٹ آف دی لا. خدا نے کرنا, اس چیز کو میں اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں. انی جاعل, جاعل اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل عربی زبان میں 3 زبانوں کا ہے, یعنی past, present and future. انی جاعل means past بھی بنا رہا تھا میں خلیفہ, اب بھی میں بناؤں گا, آئندہ بھی جو بنانے جا رہا ہوں میں ہی بناؤں گا, کسی کو بنانے کا حق نہیں ہے. اسی لیے ہوا حکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب جو ہے حکم جو دے دیا گیا آپ ادا کر دیجئے. رسول اللہ نے چونکہ حکم ہوا تھا بلغ, 1,00,000 کے مجمع میں چلچلاتی دھوپ میں ایک سورج نے چاند کو اٹھا کے من کنت مولا. یہ من کنت مولا کے معنی کیا ہے؟ یہ جو مدینے میں دین میں نے بنایا تھا ایز اے سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم, جس کو میں گاؤنڈ کر رہا تھا, اگر اس کو من و ان کوئی گاؤنڈ کر سکتا ہے تو یہ ہے. تاریخ میں دیکھا ہم نے, تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہوئے جو رسول اللہ کے زمانے میں واقعات ہوئے, سیم ڈیٹو, اور 3 ادوار میں وہ واقعات نہیں ملتے. کہاں سے؟ اس لیے کہ انفورسمنٹ آف دی لا نہیں تھا. ہر ایک آدمی قانون. ابھی 9/11 کے بعد آپ لوگ کو نہیں معلوم کتنے الرٹ ہیں, کتنا 9/11 کے بعد کتنے ریڈیو چلے اگینسٹ اسلام وغیرہ وغیرہ. ایک مسلمان بھائی آئے, انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل چینل میں, یہ امریکہ کے بہت اسمارٹ
ماشاء اللہ ان کا نام بھی شاید ان کا مشہور ہے کیا کہ دوسری خلافت میں فلاں صاحب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے 20 امینڈمنٹس کرے تھے، تو آج کی ضرورت شاید 100 کرنا پڑے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ امین کرنے کا حق سرکار کو نہیں، تو تم کس کھیت کے مولی ہیں؟ تم کون ہو گئی؟ تم کون کیسے کر سکتے ہو؟ تو معلوم ہوا ہماری جو دین ہے ری ایکشنسٹ ہیں، حالات ایسے ہو گئے اس کو ری ایکشنسٹ۔ ایک ذاکر نہیں پر شیعہ ذاکر، اس نے کہا اب شیعہ عورتوں کو چاہیے حجاب نکال دیں، نہیں ملے ہونے کے بعد، اس لیے کہ یو ول بی ٹارگیٹڈ۔ لیجیے کیا کریں، آج حجاب نکال دیں، بکنی کیا کریں، کیا دے رہے سولوشن؟ میں نے اسی مجلس میں کہا نا اب تو عورتیں جتنے نہیں پہن رہی ہیں سب کو پہننا ہے، بتانا ہے کہ یہ دین جو ہے کوئی ایسے گھر کسی ملا ہوا دین نہیں ہے، ذات پروردگار خالق نے ہمیں دیا ہے، اور یہ دین کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر خوف کی وجہ سے بدل دے تو وہ دین کہاں رہا؟ تو پھر علی والے خوف سے ڈرتے کہاں ہیں بھائی؟ تو ڈر گئے کیسے؟ تو اسی لیے بہت ہوشیار رہنا ہے کہ دین کی باتوں کو دینداروں سے سنیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ایک عورت آئی سرکار کے زمانے میں، میری بہن سنے بہت اچھی طرح سے، بعض وقت میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، انہیں ریڈ کرتا ہوں، میں بہت پریشان ہوتا ہے، بہت ڈیپ جائیے اس چیز کو۔ ایک عورت آئی، میں نے بہت رانگ کام کر دیا ہے، طہرنی، کلین می اپ، I did adultery, confess رسول اللہ کے سامنے، مجھے پاک کر دیا، پاک کرنے کیا ہوں، اب اس کو بھی نہیں مان گیا، بولنا مجھے۔ اب انٹرنیشنل لا میں بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ہے، آپ یہ جو ہے یہ نہیں کر سکتے۔ اسلام لا جو ہے ذات پروردگار کا قانون دینے والا، اگر قانون سامنے ثابت ہو جاتا ہے اس کو سمجھات کرنا ہے، اور اگر قبول کر رہا ہے، اقرار جرم کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو پہلے تو سرکار نے کہنا ہے کہ تم توبہ کرو، ہو سکتا ہے غلطی کی آئی ہے، ٹالنے کی کوشش کی، پر اس عورت نے میرا سوال، آپ نے کہیں دیکھا ایسا سسٹم کہ کرمنل خود لا کے پاس آئے، یعنی جرم کر کے خود قانون کے پاس آئے اور بولے کہ سزا دے؟ تو معلوم ہوا نفس انسان کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ کرائم کر کے انسان خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ چاہتا تھا تو اس دنیا میں پاک ہو جائے بجائے اس کہ اس دنیا میں انتظار کرے۔ جب یہ کیفیت ہے، ڈٹو کیس مولا امیر المومنین کے پاس بھی آتا ہے، ڈیٹیل مجھے کیس کو پڑھنا نہیں ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مولا کے زمانے میں ڈٹو کیس آیا، تب پتا چلا کہ مولا نے کیوں شرط لگائی تھی کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا اور سنت رسول پر عمل کروں گا۔ سب نے کہا یا علی یا علی یا علی، سب نے کہا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، ہم بھی چاہتے ہیں قرآن اور سنت رسول، اور کیا چاہیے، قرآن اور سنت رسول۔ مولا نے دوسرے ہی دن جتنے شہریے ملتے تھے، منتھلی پیمنٹ ملتے تھے، سب کے کٹ کر دیے، سب کے ایکول کر دیے، حتیٰ اپنے حاکم ہونے کے باوجود اپنا بھی ایکول کر دیا۔ ٹو ایکسٹینڈ، ایک مرتبہ تقسیم بیت المال میں ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کا ایک پوتا لے کے بھاگتا ہے، مولا چیز کرتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے لاتے ہیں، اس پر پھر راس پر رکھ دیتے ہیں۔ مولا نے کہا، کسی نے کہا مولا اس کا حصہ ہے، جب بٹے گا تو اس کا حصہ ہے، بٹنے سے پہلے اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ علی بن ابی طالب جب تقسیم کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، زمین پر تراب پر ابو تراب ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا زمین تو گواہ رہنا، علی نے عدالت برتی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ I should never predict nothing future، مگر اتنا یاد رکھ لیجئے things are going to go worst۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی پاسداری کرنے والے جو ہیں، قانون کی پاسداری کرنے والے غلط ہیں، قانون کو چلانے والے غلط ہیں۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اور یہ پرابلم بڑھتا ہی چلے جائے گا۔
सब लोग कह रहे हैं भाई आजकल देखिए आप मालूम है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, एमिशन कंट्रोल होना चाहिए और टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम लंदन में बिजनेस आवर्स में अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपका एमिशन चार्जेस जो है बढ़ जाते हैं, बाकायदा 10 पाउंड देना पड़ता है अगर आप गाड़ी, ताकि कम से कम लोग चलाएं। किसको बेवकूफ बनाते हो यार? सबसे ज्यादा जो पोल्यूट करता है ये कंट्री है दुनिया में, सबसे ज्यादा। आपकी दरिया पोल्यूशन है। कुरान 1400 साल पहले ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, फसाद मर्ज हो गया जमीन और आसमानों में, जमीन और समंदरों में। ये ऊपर से नहीं आया है बल्कि तुमने कसब किया है। एक जुमला कहूं, मेरे साथ हैं हम लोग, देखिए वगैरह मानते हैं, अच्छी चीज है, ये बात याद रख लीजिए, ऊपर से कुछ आता नहीं है। मिसाल देता हूं, बारिश पड़ रही है ऊपर, बर्फ आ रही है ऊपर है कहां यार, ऊपर से आए। पानी 3 हिस्से में है, 70% पानी है, 30% जमीन है। सूरज के तमाशा से जाता है और वो बादल में बदल जाता है, उसके बाद हॉट एंड कोल्ड एयर मिलकर रेन होता है। तो ऊपर से कुछ आता नहीं, जो नीचे से जाता है। आप कुछ भेजे कुछ और आए कुछ, ये नहीं हो सकता। एसिड रेन ऊपर से नहीं आ रही है, आप एसिड भेज रहे हैं इसलिए एसिड आ रही है। तो आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया खुद ही अच्छी हो जाएगी, नहीं होगी, इसलिए कि जो तुम कर रहे हैं उसका सिला देखना ही है। तो एक जुमला फजाइल का आ गया है, सरकार आपने क्या भेज दिया कि कुरान आ गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद। कंक्लूड करो मैं आज की बात को। आज की बात एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ में जो प्रॉब्लम है, जिसको अहमदी डॉक्टर अहमदी नजात ने भी यूएनओ में, ये पहला यूएनओ है, पहला कंट्री है जो बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, दुआ इमाम ज़माना से। अब मैं पास कुरान की आयत पढ़ता हूँ, कुरान में है कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में एक उम्मत होना चाहिए जो इंसानों को अल्लाह की तरफ दावत दे, अम्र बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे। हजरत इब्राहिम के लिए इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानिता, इब्राहिम अकेला नहीं है, पूरी उम्मत है। बाज़ वक्त एक उम्मत में एक इंसान ढल जाता है, बाज़ वक्त एक इंसान उम्मत में ढल जाता है। तो ये उम्मत का इंसान आया है और कह रहा है कि आज दुनिया का प्रॉब्लम मालूम है, इसी जो यूएनओ के जो लास्ट मीटिंग में आज की इंसानियत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिपार्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलग कर दिया। जब तक इसको फिर वापस नहीं लाएंगे सोसाइटी में, उस वक्त तक ठीक होने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत स्पीच है, उसको पढ़िए देखिए। वो बिल्कुल ऐसे मानो होता पैगंबरों को कुरान का पयाम है, कोई हटकर पयाम नहीं है। इस पयाम को सुनने के बाद क्रेसेंट नामी एक मैगजीन निकलता है, उसमें क्रिश्चियन औरत कहती है कि मैंने जिंदगी में पोप से ये नहीं सुना जो आधे घंटे में इसने सुना। हकीकत हम जानते नहीं है ये क्यों है, इसलिए कि ये उस मकाम को पेश कर रहा है जो मकाम कुरान है, मकाम अहले बैत है। अहले बैत कभी किसी की परवाह नहीं करते, वो बयान करते हैं जो हकीकत है। तो ब्रदरान अजीज, रीएनफोर्समेंट कहां से शुरू होना चाहिए? उसमें उसने कहा 2 चीजों का निकालना जरूरी। पहले इनकलाब से लेकर अब तक भी, इमाम खुमैनी ने भी, अब तक भी जितने भी आए एम्बेसडर्स, उन्होंने यही कहा, जितने भी प्रेसिडेंट्स ने लेक्चर दिए, तकरीरें की, यही कहा है परमानेंट मेंबरशिप शुड बी रिमूव फ्रॉम द यूएनओ और वेटो पावर शुड बी रिमूव। जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी, गलती जो करे सजा मिलना चाहिए। मोर देन 600 रेजोल्यूशंस को इजराइल ने पैरों तले रोक दिया, कोई रीएनफोर्समेंट करने वाला नहीं है। 600। और गरीब कोई कंट्री मिलता है तो आप रीएनफोर्स करते हैं, और आप समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा। कुरान कहता है कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल काफ़िरीना मा कानू यअमलून।
وہ لوگ بہت ہیپی رہتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وی ڈیڈ گڈ وی ڈیڈ گڈ. قرآن کہتا ہے ان کی عادت ہی یہی ہے، چونکہ اندھیرے میں ہیں اور مردے ہیں. پہلی مجلس میں نے بتایا تھا نا بھائی، بعض مردوں کو جلایا جاتا ہے، بعض مردوں کو سیدھے ہم لوگ دفن کرتے ہیں، بعض مردوں کو ہڈیاں وڈیاں توڑ کے بٹھاتے ہیں قبر میں، سیدھا بٹھاتا ہے کہ وہ بیٹھ کے باقاعدہ بات کر سکے. بعض قوموں میں ہے کہ ہڈیوں کو توڑ کے بٹھاتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ بے دین کے جو لوگ ہیں مردے ہیں. اب یہ مردے بیٹھ کے ڈیسیشن لیں تو خوش. صلوات پڑھیے اس میں ہماری ریسپانسبلٹی ہے. بینگ ان کینیڈا، ان امریکہ، ویسٹرن کنٹری، وی ڈو ہیو لاٹ آف ریسپانسبلٹیز. پہلی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ ایمبیسیڈرز ہیں دین کے. ہر ایک کا ہم ہے تو ہماری بیہیویئر اور پیٹرن جو ہے اس کا افیکٹ ہونے والا ہے دوسرے پر. اسی لیے امام نے کیا فرمایا؟ چلے امام نے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. جب تم کو دیکھے وہ لوگ ہم کو یاد ہے، یعنی ہمارا کردار دیکھو بھی مکتب اہل بیت کا یہ انسان ہے اور یہ کردار. اگر ہم نے یہ بنا دیا تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بہت جلدی حل ہونے والا ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کی طرف توجہ کریں، صرف سماعت کے حدوں تک نہ رہیں بلکہ عملی دنیا میں لانے کی کوشش کریں. اور عملی دنیا میں لانے کے لیے ہمارے پاس موٹیویشن فیکٹر کیا ہے؟ کربلا. ہم کربلا کیوں آتے ہیں؟ آخر میں کیوں روتے ہیں، کیوں بولتے ہیں، کیوں مسائل کو بیان کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ہمیشہ رونا ضروری ہے؟ یہ موٹیویشن فیکٹر. حل من ناصر، یعنی حسین آواز دے رہا ہے. یہ کہیں کی آواز ہے؟ قرآن اٹھائیے سورہ صف، قرآن کا 61واں سورہ. یہ سورہ صف یہ پوری جنگ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. خدا کہتا ہے میرے سے تجارت کرو، جنگ کرو. اس میں یہ آیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے کہا قال للحواریین کونوا انصاری الی اللہ. من انصاری الی اللہ؟ اللہ کے مددگار بنو. کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ پوچھ رہا ہے. قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ عیسائی بنو. اس مسئلے میں کیا مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے مددگار بنو اللہ کے لیے. کونو انصار اللہ، اللہ کے انصار بنو. یہ جو السلام علیکم یا انصار دین اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو امام نے ٹیچ کیا ہے، اسی آیت سے لیا گیا ہے. اس لیے معصوم کی حدیث کو قرآن سے ملا کر کے دیکھیے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انصار اللہ بنیے، اللہ کے مددگار بنیے. تو حسین مدد کو نہیں پکار رہے ہیں بلکہ پورا دین مدد کو پکار رہا ہے. کونوا انصار اللہ یعنی امام حسین کی مددگار بنو. کیسے مددگار بنو؟ یعنی توحید کو سمجھو، عدالت کو سمجھو، نبوت کو سمجھو، امامت کو سمجھو، قیامت کو سمجھو، نمازوں کو سمجھو، روزے کو سمجھو. ٹکراؤ نہیں عبادتوں کو. بہت ہی اچھا جملہ کسی عالم نے کہا ہے، خود نماز مجلس حسین ہے، مجلس اہل بیت ہے. نماز کوئی دوسری چیز ہے نا. کیا برا ہے کہ ہم لوگ مجلس ہو رہی ہے، نماز کا وقت آیا فوراً نماز پڑھو، اس کے بعد بات حسین حسین. کیا ضروری ہے کہ ماتم ہو پھر نماز ہو؟ کیوں وقت نماز کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ نماز بھی مجلس ہے، مجلس بھی نماز ہے. تو کونوا انصار اللہ کے معنی ٹوٹل دین کو پیادہ کرنا ہے. اور یہ دین پیادہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم در حسین تک نہیں چلے جاتے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. کتنا غریب ہے کوئی امام. جناب ام سلمہ، اچھا یہ روایت سنی اسکالر ہے، محدث دہلوی، وہ نقل کرتا ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ بھی عزاداری کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھی بہت بڑے عالم تھے، محدث دہلوی بہت بڑے عالم تھے. اس میں یہ قصہ ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں مگر شیعوں کی طرح نہیں کرتے. تو ساتھیوں نے، ان کے پورے جو ڈسائپلز تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو کرتے کیا ہیں؟ روز عاشور کا روزہ رکھتا ہوں. عصر عاشور اس روایت کو جو روایت ام سلمہ کے نام سے مشہور ہے پڑھتا ہوں. کیا ہے روایت؟ ایک دن سرکار ام سلمہ کے پاس آئے. ام سلمہ میری
مزاج سست ہے، چاہتا ہوں آرام کروں، میں جب آرام کروں کسی بہانے نہ دیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دروازے کھولا، اندر سرکار کو بھیجا، میں دروازے کو بند کر کے بیٹھ گئی تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین آ گئے، پوچھا نانی جان سلام علیکم، بتائیے نانا کہاں؟ ام سلمہ تو بول نہیں سکتی نا خیر، جھوٹ نہیں بول سکتی، نانا آرام کر رہے ہیں اور کہہ کر کے گئے ہیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ام سلمہ، اب یہاں پر روایت رک جاتی ہے، میں ذرا درائے سے کام لیتا ہوں، ذرا سا غور کیجیے کیا کہا ہوگا۔ امام حسین نے بلند آواز سے کہا کہ ہم بھی نہ جائیں؟ اندر سے سرکار کی آواز آئی، ام سلمہ حسین کو اندر بھیجو، وہ عین راحت ہے میرے لیے، میرے سکون کا باعث ہے۔ میں حسین کو میں نے اندر بھیجا، پھر دروازے کو بند کیا، اور یہ میں نے سنا دونوں نانا نواسے کھیل رہے ہیں، ہنسی کی آواز آ رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سسکیاں بدی ہوئی تھی سرکار کی، رو گئی۔ اب میرا دل بے قرار ہو گیا کہ ابھی یہ نانا نواسے خوش تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اب کیا ہو گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں نانا رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا حسین نانا کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین کے اس بیٹھنے پر رسول اللہ خوش بھی تھے، رو بھی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا سرکار خیریت ہے؟ ابھی تو خوشی کا موقع ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا ام سلمہ میں بہت خوش تھا، حسین میرے ساتھ تھا، میں بہت اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، حقیقت میں مسرت تھی، I was so happy to be with حسین۔ پھر کیا ہوا سرکار؟ کبھی جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے سلام ہو ہمارا حسین، سلام ہو ہمارا اے رسول، تم حسین کو بہت چاہتے ہو؟ اس نواز سے کہاں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے کہا ہاں پروردگار بہت زیادہ چاہتا ہوں، یہ تمہارا نواسا 3 دن کا بھوکا کربلا کی ریت میں شہید ہو جائے گا۔ ام سلمہ خدا نے یہ روایت بھی کیسے رکھی ہے، دیکھیں کربلا کے واقعہ کے بعد بھی ام سلمہ زندہ تھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین جاتے جاتے ام سلمہ کے حوالے وہ منٹی بھی کی تھی کہ جو بتایا تھا کہ اگر یہ خون سے بدل جائے تو سمجھ جانا کہ ہماری شہادت ہو گئی ہے۔ عصر عاشور آئی، ام سلمہ بے چلتی صبح سے نہ کھانے کی تمنا ہے، اس لیے کہ دور جب انسان رشتہ دار رہتا ہے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ عصر کی نماز پوری ہوئی، ام سلمہ سجدے سے سر اٹھا دیے، کیا دیکھا؟ خون ابل رہا ہے۔ اے اللہ، یہ نانی کرے تو کیا کرے؟ ہائے حسین! پورے مدینے والے جنہوں نے سنا تھا فریاد تو قریب آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا تھا، میرے بیٹے حسین نے کہا تھا، آج یہ پتا چل رہا ہے کہ حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پرسا دیا، جملہ کو ام سلمہ کتنی خوش قسمت ہو، لوگوں نے سینے سے لگایا، پرسا دیا، تسلی دی، اللہ نے سکینہ، اللہ نے زینب۔ حسین کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ خیمہ لٹ رہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کانوں کے بندے چھینتے ہوئے چھیننے والے نے رویا شروع کیا۔ میں نے پوچھا جب چھین رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی کے نواسے کے مار چھین رہا ہوں، اب تم چھین رہے ہو، پھر رو کیوں رہے ہو؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی کے تم نواسے ہو، چھین کیوں رہے ہو؟ اس لیے چھین رہا ہوں کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا۔ بی بی کہتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد نو کے میدہ سے ہمارے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.
معكم ونفوز معكم فوزا والله. ایک مومن آخروں کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے، اسی طرح آپ کو بہت سے مومنین نے خواہش کی ہوگی ان کے لیے، اور مومنین کی جو حالات ہو رہا ہے پاکستان میں ان کی حفاظت کے لیے، اسی طرح سے عراق وغیرہ ظاہرین انشاءاللہ صحیح و سالم واپس آئیں، جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونے کے لیے، سب مل کر کے ظہور امام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یا کاشف الضر والبلوى الہی بحق محمد انت المحمود وبحق علی انت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. خدا جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، خصوصاً جو بیمار ہیں، جو جن کی نیت کی ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی میں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. خدایا ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حجت الاسلام والمسلمین سید النزکی سویج اور راشد ترابی عقیل ترابی طاہر علی خان اپنے مولانا طاہر ترابی اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ. Please try to come on time when this starts at 8:30. We'll have it start.